ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہلا دیا کرنا۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ وقت مزید گزرا تو ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی، کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزر گیا اور اولاد بڑی ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی بیٹے بیٹے شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا کہ تو بہت پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا تجھے پردے سے؟ بے پردگی بھی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا۔ ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے، آپ کا خیال بھی رکھتا ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو سمجھا کر چلا گیا۔ اب تیسرا بیٹا گھر میں داخل ہوا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی ہی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ پھر کہنے لگی کہ میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا، اس لیے اس نے تیرا پردہ رکھا۔ دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اس لیے اس نے تیری آدھی لاج رکھی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا، وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جس کی بے شمار حکمت خالق ہی جانتا ہے۔ اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایات کے بغیر چلانا شروع کرے تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔ جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں یہ 5 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کا دل تقویٰ سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس شخص کو اپنی محنت پر بھروسہ اور اللہ پر توکل یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اس کے دل میں کامیابی کا جنون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتا۔ رزق کے لیے کبھی پریشان نہ ہو، اس سے انسان پر بہت جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اپنے اعمال میں مخلص ہو جاؤ، تم بہت جلد منزل پالو گے۔ انسان کی پہچان اس کی عقل سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی شکل سے۔ کامیابی کی کنجی اسی میں ہے کہ اپنا کام دل لگا کر کرو۔ اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو تو اپنی نیت کو پاک صاف رکھو۔ ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں لگے رہو۔ بیکاری انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر تم اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہو
تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ۔ زیادہ دولت کا لالچ نہ رکھو، زندگی اور صحت تھوڑی کمائی پر بھی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی مدد نہیں کرتا تو صرف یہ ایک کام کرے، اس شخص سے دوری اختیار کرے۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا سیکھو، ورنہ امکانات ہیں کہ کوئی اور آپ کے فیصلے کرے گا۔ اپنی قسمت سنوارنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ بدن میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر تم امیر اور دولت مند بننا چاہتے ہو تو جتنا کماؤ اس میں سے کم خرچ کرو۔